علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم الجمعۃ الف مرۃ، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر جمعہ کے دن 1000 بار درود پاک پڑھے، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی کر لیں، ہو سکے تو ہر جمعے کریں، میں تو یہی کہوں گا، لیکن ایٹ لیسٹ کبھی جمعے میں 1000 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو کیا پیاری فضیلت بتائی کہ وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتوں کی تلاوت اور پھر اس کی ترجمہ اور اس کو تفسیر کو سمجھیں۔ قرآن کی باتیں ہم الحمدللہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ آج بڑا پیارا موضوع ہے، اللہ کریم نے ایک شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب رب کریم قسم ارشاد فرمائے، پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کریم جو فرمائے وہ حق ہے، رب سے زیادہ کون سچا ہے اس رب کریم، لیکن جب قسم ارشاد فرما دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنے مبارک شہر کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ذرا سمجھیے گا، ہم کسی بات کو منوانے کے لیے، کسی بات کو یقین دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، رب خالق ہے، ہم غلام ہیں، اللہ مالک ہے، ہم رزق کے محتاج ہیں، رب عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند رتبہ کی قسم کھائیں گے نا، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ اکبر۔ لیکن جب اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے تو یہاں یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ جس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے سوچو وہ کتنی اونچی شان والی ہے، کتنی اہمیت والی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا شہر ہے جس کی رب عز و جل نے قسم ارشاد فرمائی؟ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا، اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورت کا نام بھی بلد ہے، بلد کہتے ہیں شہر کو، اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اب ذرا اس کا معنی سمجھیے گا، مجھے اس شہر کی قسم، ہائے ہائے ہائے، کون سے شہر کی؟ ابھی ذرا آگے سنیں گے۔ یہاں یہ قسم جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب مجھے کس شہر کی قسم؟ شہر مکہ کی قسم۔ یہاں بات ہو رہی ہے شہر مکہ۔ جب جب حج کے دن آتے ہیں نا تو بس دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم بھی احرام باندھیں، حرم پاک پہنچیں، کعبہ مقدسہ کی پرنور فضاؤں میں سانسیں لیں، کعبہ شریف کے نظاروں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک پائیں، کبھی ملتزم کو چومیں، کبھی حجر اسود کے بوسے لیں، کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت ملے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی منا، عرفات اور مزدلفہ کی مبارک ساعتیں نصیب ہو جائیں۔ خدا کی قسم جو منا کی وادی کی راتیں ہیں، ساری زندگی آپ بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیں، مگر جو ان خیموں کی راتوں کا لطف ہے، جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پر جب کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہوتا، جب لاکھوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ لفظوں میں یہ مناظر بیان نہیں ہو سکتے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات روایتوں میں ملتی ہے کہ حاجی کے لیے جو مزدلفہ کی رات ہے وہ شب قدر سے افضل رات ہے، اتنی مبارک رات، اللہ اکبر۔ عرفات کے دن کو لفظوں میں کیسے بیان کر دیں جب سارے حاجی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس دن سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایسا سفر ہے کہ بس دل سے صدا کیا نکلتی ہے، ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جلدی جلدی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی حج لکھ دے، ہمیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرما دے۔ تو اب سبحان اللہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم،
اس آیت میں اللہ کریم نے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ جب رب قسم ارشاد فرما رہا ہے یہ کتنا مبارک شہر ہوگا. اچھا اب شہر مکہ کی قسم جب ارشاد فرمائی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ واقعی یہ تو بڑا مبارک شہر ہے, وہاں کعبہ ہے, وہاں حجر اسود ہے, وہاں مکہ میں نبی پاک کی ولادت گاہ ہے, وہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو اپنایا, مقام ابراہیم ہے, وہاں حجر اسود ہے, وہاں منا, عرفات, بہت کچھ ہے, تو اس وجہ سے مکے کی قسم ارشاد فرمائی. نہیں, اب بڑی کمال کی بات کرنے جا رہا ہوں. اتنی مبارک چیزیں ہوتے ہوئے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم جس میں کعبہ ہے, اس شہر مکہ کی قسم جس میں حجر اسود ہے, اس شہر مکہ کی قسم جس میں مقدس پہاڑ صفا اور مروہ کے ہیں, اس شہر مکہ کی قسم کہ جہاں منا ہے, جہاں مزدلفہ ہے. نہیں, اللہ نے آگے کیا فرمایا, وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. کون سا شہر مکہ؟ جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. اے محبوب آپ اس شہر میں ہیں, اس لیے شہر مکہ کی قسم. آئے ہائے, یعنی محبوب کریم علیہ السلام مکہ پاک کی فضیلت کی چیزیں بہت ہیں, مگر اس شہر میں جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ شہر پاک کی مٹی نے آپ کے قدم کے بوسے لیے ہیں. یہی وہ حوالہ ہے جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی عزت میں اتنا اضافہ ہوا. اللہ اکبر, کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, خائی قرآن خاک گزر کی قسم, خائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کی شان ایسی ہے جس میں رب عز و جل نے قرآن میں صرف آپ کے شہر کی قسم نہیں کھائی, بلکہ آپ کی رسالت کی, آپ کے زمانے کی, آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی, یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی بھی قسم ارشاد فرمائی. اور یہی بات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ اکبر. یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. اب جناب ایک اور بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو رب عز و جل نے مکہ پاک میں ہی کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تو رب العالمین ہے نا, وہ پاکستان کا بھی رب ہے, وہ یورپ کا بھی رب ہے, وہ افریقہ کا بھی رب ہے, وہ عرب ممالک کا بھی رب ہے, مگر اسپیشلی اپنے سب سے محبوب بندے کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیوں فرمایا؟ تو کچھ انشاءاللہ شان مکہ بھی سنیں گے اور شان محبوب رب العالمین بھی سنیں گے. سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا اظہار جیسا رسول پاک علیہ السلام پر ہے ایسا کسی اور پر نہیں ہے. اللہ نے جو شان عطا فرمائی نا اپنے حبیب کو, سبحان اللہ. اب آپ ذرا سمجھیے گا, رب تو وہ ہمارا بھی ہے نا, مگر ہماری اوقات کیا ہے؟ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ہماری آنکھ تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہے, اور نبی پاک کی شان یہ ہے فرش پر بیٹھے تو عرش کو ملاحظہ فرما لیا کرے. ہمارا ہاتھ, یہ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں, اس کے بعد ہمارا ہاتھ آگے کچھ پکڑ نہیں سکتا. مگر میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے پھلوں تک پہنچ جایا کرے. سبحان, حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے. پھر اسی طرح چند میٹر کے فاصلے سے ہمارے کان سن نہیں پاتے, دور سے کوئی بات کرے تو آواز زور سے بولو بھائی آواز نہیں آ رہی, ہماری اتنی سماعت ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ لاکھوں کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیں, بلکہ سب جانے دیجئے میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ بچپن میں جھولے میں ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور چاند حرکت کرنے لگ جاتا ہے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. یہ کوئی کہانی کی بات نہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں جو بعد میں ایمان لائے. وہ کہتے ہیں میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حضور جب آپ جھولے میں تھے نا, میں نے آپ کو دیکھا آپ جب جھولے میں ہوتے تھے اور جدھر انگلی اٹھاتے تھے میں دیکھتا تھا چاند آپ کے اشارے پر حرکت کرتا تھا. اچھا یہ ایک اور خوبصورت بات, ذرا بڑی لطیف سی بات ہے, مثال دیتا ہوں. ہم اب بڑے ہو گئے, ہمارے کوئی چچا کوئی تایا کوئی بزرگ گھر پہ آئیں اور وہ آ کے ہماری بچپن کی شرارتیں ہمیں بتائیں, تو بعض اوقات ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا کیا ہوگا میں نے, لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے. ہمیں یاد نہیں ہوتا, اور بعض اوقات وہ شرمندہ بھی سب کے سامنے ہمیں کر دیتے ہیں ہماری کوئی الٹی سیدھی بات بتا کر. تو بہرحال نہ بتایا کریں بھائی, سب کے سامنے بچے تھے, ہو گئی ہوگی غلطی, لیکن اگر وہ ابھی کوئی بات بتائیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, یاد تھوڑی ہوتا ہے بچپن میں ہم نے کیا 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 تھا. حضرت عباس نے پیارے آقا علیہ السلام کو بتایا. کب بتایا؟ جب 40 سال کی عمر میں نبی پاک اعلان نبوت فرما چکے, اس کے بعد ہی مسلمان ہوئے نا حضرت عباس. 40 پلس ایج میں نبی پاک سے حضرت عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ جھولے میں نے دیکھا تھا, آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے ادھر چاند حرکت کرتا تھا. تو پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے چچا مجھے کیا معلوم اس وقت کیا ہوتا تھا. آپ نے فرمایا جی میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا.
صرف اشارہ نہیں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جھولے مبارک میں یہ تھی کہ چاند کی آواز سن لیا کرتے اور چاند سے گفتگو فرمایا کرتے۔ ایسے ہی نہیں اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو ایسے آقا کہ جن کو رب نے اس قدر کمالات سے نوازا، سبحان اللہ۔ اب ذرا نبی پاک سے رب کا پیار دیکھیں۔ اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں کس طرح اپنے محبوب سے بات کی، رب کا، رب کا، رب کا کے معنی کیا ہے؟ فرمایا تمہارا رب، اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا، اے محبوب آپ کے رب نے فرمایا، یعنی سبحان اللہ، اپنے رب ہونے کا اظہار جیسے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا، ایسا رب نے کسی کو نہیں فرمایا۔ کہیں فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب نے قرآن اتارا، آپ کا رب نعمتیں دیتا ہے، آپ کا رب حکمت والا ہے، آپ کا رب علم والا ہے۔ ارے رب العالمین ہے، وہ تو سب کا رب ہے، مگر سبحان اللہ رب عز و جل اپنی ربوبیت کا اظہار بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس میں رب عز و جل کا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار اور کس قدر یوں سمجھیے کہ کرم نوازی ہے وہ جھلک رہی ہے۔ شان ربوبیت کا جیسا اظہار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا، ایسا کسی اور پر نہیں ہوا۔ اب سبحان اللہ یہ تو ہو گئی شان مصطفیٰ نبی پاک کا مقام۔ اب یہ جو مکہ ہے یہ کتنی مبارک جگہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، رب تو ساری کائنات کا رب ہے، مگر رب نے اپنے رب ہونے کا شہر مکہ کی طرف کیسے اظہار فرمایا؟ رب قرآن میں فرماتا ہے رب ہذہ البلدہ، اس شہر مکہ کے رب، یعنی رب نے اپنے آپ کو مکے کا رب فرمایا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ پاک کی ساری زمین پر شان ربوبیت کا جو اظہار ہے وہ جیسا مکہ پاک پر ہوا ہے ایسا کسی اور شہر پر نہیں ہوا۔ یہ مکہ ہی تو تھا جو بالکل بے آباد تھا، یہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، یہ بنجر زمین تھی، یہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا، مگر جب رب نے اپنی شان ربوبیت کا اظہار کیا، بہت ہی فضیلت والے نبی اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم دیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے اور بی بی ہاجرہ اپنی زوجہ کو اس بیابان میں چھوڑ کر آ جاؤ، اور اللہ اکبر، پھر ایسا پیارا چشمہ جاری ہوا، لوگوں کے دل اب مکے کی طرف کھینچنے لگے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، پانی آ گیا تو اب لوگ بھی آنے لگے، اور پھر اب کیا حال ہوا؟ اللہ نے کیسی شان ربوبیت کا اظہار کیا کہ جہاں مکے میں پرندہ پر نہیں مارتا تھا، آج حال یہ ہے کہ کروڑوں لوگ وہاں جانے کو ترس رہے ہیں۔ کبھی کبھی گورنمنٹ کو روکنا پڑتا ہے کہ بھائی اب ویزا نہیں ملے گا، اب پورا شہر فل ہو چکا ہے، اب جناب تھوڑے عرصے بعد کوٹا دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے یہ رب نے کیسا آباد کیا، اپنی شان کا کیسا نظارہ ہمیں دکھایا کہ اب سال کا کوئی دن، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب طواف جاری نہ ہو، مکہ آباد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب ذرا سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر شان ربوبیت کا سب سے زیادہ اظہار ہوا، ایک ایسا شہر ہے جس پر رب نے اپنی شان ربوبیت کا سب سے زیادہ پوری دنیا میں اظہار کیا، تو رب نے پھر اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکے کی شان کیسی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کیا فرمایا رب نے؟ مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اچھا، مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک اور بات سنیے تاکہ مزید شوق پیدا ہو اس مبارک شہر کی طرف جانے کا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ رحمت للعالمین۔ نبی پاک کون ہیں؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں، پیارے آقا جب سے تشریف لائے نا دنیا میں، عذابات آنا بند ہو گئے ہیں۔ پہلے کی قوم پر بڑے عذاب آتے تھے، پتھر برستے تھے، پوری قوم غرق کر دی جاتی تھی۔ جب سے نبی پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں اس دنیا پر وہ والے عذابات کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب سے نبی پاک آئے عذاب آنا بند ہو گئے۔ حالانکہ یہ عجیب بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، نبی پاک کو معاذ اللہ آرگیومنٹ کرنے کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہم پر عذاب نازل کر کے دکھاؤ، اگر تم اللہ کے نبی ہو، جیسے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے ہم پر عذاب نازل کر کے بتاؤ۔ بلکہ معاذ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب اتار دے۔ ایسی جری قوم تھی کہ جو اس طرح کی دعائیں کرتی تھی، مگر قرآن میں رب نے جواب کیا دیا کہ تم پر عذاب نہیں آ سکتا۔ What was the reason? Listen carefully۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، ہیں تمہارے درمیان رسول پاک موجود ہیں، اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ دشمن تھے، وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ اللہ رسول کے دشمن تھے، مگر دشمنوں کے درمیان بھی جب رحمت للعالمین تشریف فرما ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو سبحان اللہ، جو ایمان والے ہیں ان پر عذاب کیسے آئے گا؟
جو اللہ کے نبی کے دوست ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں, ان پر عذاب کیسے آئے گا؟ اور یہی بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, فرماتے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, ارے ان پر عذاب کیسے آ سکتا ہے محبوب تم ان کے درمیان ہو. وانت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, عدو کہتے ہیں دشمن, حضور آپ ان کے درمیان تھے تو دشمن بھی بچ گیا, تو پھر دوست کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا خوبصورت شعر سنیے گا, انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں, عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی یہ دوست. ارے جو نبی پاک کا شیدائی ہے اس کو تو پھر دنیا اور آخرت کی برکتیں مبارک ہوں. یہ تو وہ رحمت للعالمین ہے کہ جن کی وجہ سے دشمنوں پر عذاب نہیں آتا, تو جو ایمان والے ہیں وہ دنیا میں بھی خیر میں رہیں گے اور آخرت میں بھی خیر رہیں. اللہ ہمیں ایمان پر اور نبی پاک کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں مکہ پاک کیسا برکت والا ہے. ایک مرتبہ حضرت سعدون خولانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو قتل کیا, پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی. مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ رات گئے تک اس کا جسم آگ میں رہا, مگر اس کی جسم پر آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ اس کا سفید رنگ جو تھا وہ بھی آگ کی جلنے کی وجہ سے ویسا کا ویسا ہی رہا, رنگ بھی کالا نہیں ہوا. بڑے حیران ہیں ہم کہ آگ کیوں اثر نہیں کر رہی اس بندے پر. سعدون خولانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس مرنے والے شخص نے 3 حج کیے ہوں گے, جا کر چیک کرو. معلومات کی تو پتہ چلا کہ ہاں اس نے تو 3 حج کیے ہیں. تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے جو بندہ 1 حج کرے اس نے اپنا فرض ادا کیا, دوسرا حج کرے اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرض پیش کیا, اور جس نے 3 حج کیے اللہ پاک اس کے جسم اور جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے. تو یہ مکہ پاک ہے, یہ حج ہے, یہ اللہ کی عبادت کے صلے ہیں. اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. اب یاد رکھیے حدیث پاک میں ہے کہ جب قوم سمود پر عذاب آیا تھا نا, ان بدبختوں نے حضرت صالح کی بات نہ مانی تو ان پر عذاب آیا, تو اس عذاب نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا. نوبڈی لیفٹ, سب مارے گئے, ایک شخص بچ گیا. صحابہ کرام کو بڑی حیران ہوئی کہ حضور وہ کون ہے, وہ کیسے بخش گیا؟ نبی پاک نے فرمایا اس کا نام ابو رغال تھا, وہ اس وقت مکہ پاک میں تھا. قوم سمود کا بندہ تھا مگر اس وقت مکہ پاک میں موجود تھا. ساری قوم تباہ کر دی گئی, اس بندے پر عذاب نہیں آیا کیونکہ امن والے شہر میں تھا. فرمایا لیکن جیسے ہی وہ مکہ پاک سے باہر نکلا اس کو عذاب نے گھیر لیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. جب تک مکے میں تھا رب کا عذاب نہیں آیا. نبی پاک ایک بار طائف کی طرف جا رہے تھے, راستے میں ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے, یہاں اس پر عذاب اترا تھا اور یہیں اسے دفن کر دیا گیا. اب نبی پاک کا علم دیکھیں, نبی پاک کی نظر دیکھیں. آقا کا فرمانا کافی تھا مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نشانی بتائی کہ ابو رغال کے ساتھ اس کی سونے کی چھڑی تھی, وہ بھی ساتھ دفن کی گئی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام علیہ رضوان نے قبر کھود کر دیکھا تو سونے کی چھڑی بھی موجود تھی. یعنی اللہ اکبر, نبی پاک کی علم کا عالم یہ اور آپ کی نظر کا عالم یہ, اور کس طرح اپنی بات کو آپ نے ثابت بھی فرما دیا کہ یہی ابو رغال کی قبر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ امن والا شہر ہے, مکہ برکت والا شہر ہے, the very important city in the world. اور کیوں نہ ہو نبی پاک نے اپنی 63 سالہ زندگی میں 53 سال مکہ پاک میں گزارے ہیں. اللہ اس شہر کی بار بار برکتیں نصیب فرمائے. اب سبحان اللہ, چونکہ حاجی حج کو جا رہے ہیں, میں ذرا تھوڑے سے حج کے فضائل بھی بیان کر دوں. اور اس میں میری ایک اور نیت بھی ہے کہ یہاں بھی بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں, میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایسے لوگ ہوں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور جو حج نہیں کر رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں. یہ اہم فرض ہے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پہلے فضیلت سن لیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ کعبہ شریف کا حج کرے اس دوران نہ فحش باتیں کرے نہ ہی گناہ کا کام کرے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, حج بھی کرتے ہیں گندی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, حج بھی کر رہے ہوتے ہیں لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ 2 کنڈیشن یاد رکھیں. فحش باتیں نہ کرے, گناہ کا کام نہ کرے, تو رجعا کا یوم ولدتہ امہ, وہ ایسے لوٹ جائے گا جیسے آج ہی ماں نے اس کو جنا ہے, یعنی آج ہی پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, اے عمرہ کرنے والوں تمہیں بھی مبارک ہو, اللہ توفیق دے تو جایا کریں. ادھر ادھر ساری دنیا گھومنے جاتے ہیں, نہیں جاتے تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ نہیں جاتے. سنیے حدیث پاک, بخاری کی حدیث ہے, ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے. والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, اور مقبول حج کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. تو اللہ ہمیں عمرے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے. اب یہاں ایک اور پرابلم ہے, حج فرض ہے اور لوگ ڈیلے کر رہے ہیں. بچی کی شادی کر لوں, پہلے ذرا کاروبار سیٹ کر لوں, ابھی ذرا نیا گھر بنا لوں, پھر حج کو چلا جاؤں گا. نہیں, اب حدیث پاک سنیے. ایک طرف تو آپ نے حج کے فضائل سن لیے نا, ایک اور فضیلت سن لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور حاجی گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنا ہو. اپنی نہیں, اپنے خاندان کے 400 لوگوں کی بھی شفاعت کرے گا. تو یہ اتنا مبارک سفر ہے. تو اگر حج فرض ہو گیا ہے اس کو ڈیلے نہ کریں, تو ہمیں نہیں پتا ہم حج سے پہلے ہی نہ مر جائیں.
فرض ہو گیا فوراً ادا کریں. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابھی تھوڑے عرصے بات کر لیں گے, پھر کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے, پھر کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے, کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے, پھر اور مشکل ہو جاتا ہے. فرض ہو گیا ہے, بالکل سارے کام چھوڑیں, پہلے فرض حج کریں. یہ بھی لوگوں کے ذہن میں جب تک ماں باپ حج نہیں کرتے اولاد حج نہیں کر سکتی. نہیں, اگر اولاد پر حج فرض ہو گیا ہے, بے شک ماں باپ نے حج نہیں کیا, اس کو اپنا حج فرض ادا کرنا ہوگا, یاد رکھیے گا. ہاں, نفلی حج میں اپنے والدین کی اجازت ضروری ہے, باقی معاملات ضروری ہے. فرض حج کے لیے اگر مجھ پر فرض ہے تو میں نے حج پر جانا ہوگا. اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں تاخیر نہ کریں. اور یہاں ایک عشق والی بات بتا دوں, پہلے تو اتنے مکے کی فضیلتیں سنی ہیں, اس مبارک شہر میں چلے جائیں گے, مدینے میں آقا کی بارگاہ میں جائیں گے تو مسئلے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تو عشق والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پرابلم کی وجہ سے حج پر نہیں جا رہے نا, تو پھر تو جلدی حج پر چلے جائیں. کیوں؟ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. ارے مکے مدینے جائیں تو صحیح, اللہ رسول کی بارگاہ میں جائیں, ویسے ہی مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے حج کرو غنی ہو جاؤ گے. جو لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے, ارے حج کرنے پہ تو اور اللہ عطا فرماتا ہے. تو جو استطاعت رکھتے ہیں, ہاں ایسا نہیں کہ غریبوں پر بھی حج ہے, جس کی استطاعت ہے, جو یہ مال رکھتا ہے, اس کی تفصیل ہے, سفر کی طاقت بھی رکھتا ہے, واپسی تک گھر والوں کا اس کے پاس توشہ بھی ہے, گھر والے بھی خیر سے اس کے استعمال کرتے رہیں گے, جو تفصیل ہے وہ ساری دیکھ لیں. لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے, پلیز ڈو ناٹ ڈیلے, آپ حج کیجئے. اگر اس سال حج کے فارم وغیرہ نہیں بھر سکتے تو آپ پکی نیت کر لیں کہ اگلے سال آپ نے حج ضرور کرنا ہے. اللہ کریم ہم سب کو آئندہ سال حج کی سعادت نصیب فرمائے, حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرمائے. اور ہاں, اب میں نے عمرے کی فضیلت بھی بیان کر دی, حج کی فضیلت بھی بیان کر دی. کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں, مگر یاد رکھیے یہ بڑی مبارک جگہ ہیں, وہاں ہم نے نیکیاں کرنی ہیں, گناہ نہیں کرنے. ابھی آپ نے سنا کہ فحش بات نہ کرے, گناہ نہ کرے. یاد رکھیے مکہ پاک کا مقام اتنا بلند ہے کہ مکے میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ. آپ سوچیں نا, ابھی آپ نے کیا کہا, سبحان اللہ دوبارہ کہیے. اگر یہی مکے میں کہے نا تو 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. پاکستان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہاں 2 رکعت نفل پڑھیں اور مکے میں 2 رکعت نفل پڑھیں تو 1,00,000 یعنی 2,00,000 نفل ہو جائیں گے, ملٹی پلائی بائی 100,000. تو بتائیں ادھر کرنا کیا چاہیے؟ صرف نیکیاں. لیکن چونکہ مقام بلند ہے نا, تو ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. یہ بھول جاتے ہیں لوگ. وہاں بھی غیبت, وہاں بھی لڑائی, وہاں بھی موبائل پر پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. نہیں, مکے میں ڈرنا ہے کہ میرے گناہ نہ کہیں میں گناہ لے کر نہ آ جاؤں. میں معافی مانگنے گیا ہوں, میں اللہ کو راضی کرنے گیا ہوں. بالکل اسی طرح مدینہ طیبہ, سبحان اللہ, سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اللہ آپ کو بار بار حج اور عمرہ نصیب فرمائے, مگر ادب کے ساتھ جائیے گا, عبادت کے لیے جائیے گا. اور مکے میں تو وہ عبادت ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی, خاص طور پر طواف کعبہ. پوری دنیا میں کعبہ تو ایک ہی جگہ ہے نا, تو وہاں طواف کریں, عمرے کریں, حرم پاک میں وقت گزاریں. یہ ہوٹلوں پہ, شاپنگ سینٹر میں لوگ پورا دن باہر گھوم رہے ہوتے ہیں. 1-8 گھنٹے کے لیے مسجد نبوی شریف میں, 2 گھنٹے کے لیے گئے, حرم شریف میں گئے, باقی سارا دن باہر. نہیں, ہم اس لیے نہیں گئے, اللہ نے بلایا ہے تو اس سفر کو اپنی مغفرت کا سفر بنائیں. اللہ کریم ہمیں بار بار سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.